وائٹ پیپر چھاپ دیا پی ٹی آئی نے، 180 نشستیں کہہ دیں کہ چھینی گئی تھیں۔ مینڈیٹ واپس کرنے کی جب بات کی جاتی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ گفت و شنید میں آئینی اور قانونی طریقے سے کیسے واپس لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، دو طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ ہے اب قانونی کہ جو مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں ان مقدمات کو چلنے دیا جائے صحیح طریقے سے۔ دیکھیں، ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ اب بھی ایک جو ہے پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف سطحوں پر، اور جو مقدمات دائر ہو گئے ہیں، جو اپیلیں، الیکشن پٹیشنیں دائر ہو گئی ہیں، ان کو پنجاب میں تو ابھی تک چلایا ہی نہیں گیا، ایک بھی ہیئرنگ نہیں ہوئی، اور جہاں پہ یہ مقدمات دائر ہوئے ہیں ان حلقوں میں ایک خوف و ہراس کا عالم جو ہے ابھی بھی موجود ہے۔ جو ہمارے کلیدی نوعیت کے گواہ ہوں گے، ان گواہوں کو ایک تذبذب میں ڈال دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا اگر وہ حق سچ کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ قانونی عمل میں رکھنا نہ ڈالیں، اس کو چلنے دیجئے، آپ جو ہوا اس کو سامنے آنے دیجئے۔ دوسرا یہ ہے کہ اعتراف کر لیا جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہتر راستہ ہوگا۔ مان لیا جائے کہ اس دن بہت بڑی ایک فاش غلطی ہوئی، اور اس غلطی کا ازالہ یہ ہے کہ تمام فریقین جو ہیں، مقتدرہ سیاسی جماعتیں، تمام بیٹھیں اور کہیں کہ ایک غلطی ہو گئی ہے، ہم نے پاکستان کے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، ہم نے عوام کو مایوس کیا ہے، ان کی رائے کو ہم نے دھتکارا ہے، اور اس کو مان لیا جائے، اور مان کر ہم پھر ایک نئے الیکشن کی جانب بھی بڑھ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمام جماعتیں یہ فیصلہ کریں کہ یہ نظام جس فریب پر کھڑا کیا گیا ہے اس فریب کو ختم کرنا ہے، اور اب ایک واقعتاً شفاف الیکشن کرانا ہے۔ وہ 1-2-3 ماہ میں ہو سکتا ہے، یہ طریقہ بھی ہے۔ اسی سے جڑا ہوا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بالکل نظر آ رہا ہے کہ فاش دھاندلی ہوئی ہے، بالکل اس کو اب ہم عدالتوں کے حوالے نہ کریں کہ 3-4 سال وہاں تاخیری حربے آزمائے جائیں، گواہوں کو ڈرایا جائے، وہاں خود ہی بیٹھ کے مان لیں کہ ان حلقوں کو ہم مانتے ہیں۔ جیسے کراچی میں آپ نے دیکھا جماعت اسلامی کے جو موجودہ سربراہ ہیں، انہوں نے بڑی فراخ دلی سے اور سچائی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ یہ نشست میری نہیں ہے، اگرچہ مجھے جتا دیا گیا ہے فارم 47 کے ذریعے، میں اپنی جیت کو نہیں مانتا۔ تو بڑی بات تو یہ ہو کہ وہ بظاہر جو ایک فریب کے ذریعے جیتے ہوئے امیدوار ہیں، وہ اور ان کے پشت پناہ مان لیں کہ ہم نے رائے صاحب یہی میرا سوال ہے، یہی میرا ایگزیکٹلی سوال ہے۔ دیکھیں نا، وہ کنڈکٹ آف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری، انچارج الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے رزلٹ دے دیا، انہوں نے کہا کہ یہ فائنل رزلٹ ہے، اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اعتراف کر لیا جائے، تو اعتراف کون کرے؟ مسلم لیگ نون کی طرف اشارہ ہے، پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ ہے، آپ کا ایم کے ایم کی طرف اشارہ ہے، پی ٹی آئی کی طرف اشارہ ہے، جے یو آئی کی طرف اشارہ ہے، آپ کس کو کہنا؟ تمام جماعتیں جو اس دھاندلی کی ایک طرح سے اس کی بینیفیشری ہیں، اس سے فائدہ اٹھایا ہے جنہوں نے یا جن کے لیے یہ دھاندلی کی گئی ہے، وہ مان لیں۔ دیکھیں، دھاندلی ایسے کوئی غیر مرئی قوتیں نہیں کرتی۔ ہمیں معلوم ہے اس دن کیا ہوا، کس طرح آر او کے دفتروں سے لوگوں کو، امیدواروں کو، ان کے الیکشن ایجنٹس کو باہر نکالا گیا، کن طاقتوں نے یہ کیا، پولیس کا کردار کیا تھا، ریٹرننگ افسران کا کردار کیا تھا۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ تمام باتیں ہر ایک کے علم میں ہیں۔ الیکشن کمیشن کچھ بھی کہے، لیکن جو ہوا ان حلقوں میں وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم گواہی اور شہادت کے ذریعے اس کو کتنی دیر میں عدالتوں میں ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ہماری جو اخلاقی جیت ہے اور برتری ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ہمارے حلقوں میں ہمیں ہی ایم این اے تصور کیا جاتا ہے، جہاں بھی ہم جائیں نکل کے دکھائے ہمارا جو بظاہر جیتا ہوا مد مقابل ہے، وہ ایک گلی میں شکل نہیں دکھانے کے قابل وہ لوگ، اور انہیں بھی یہ معلوم ہے۔ آپ نے عدالتی عمل کی بھی بات کی، دل میں چور ہے۔